السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى في مقام آخر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک العلام کے لیے، جو خالق و مالک بھی ہے، رازق و داتا اور دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ وہ رب ہے کہ جو ساری کائنات کا بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کے جائز درود و سلام نبی رحمت، نبی آخر الزمان، سید المرسلین، سید الکونین، سید الثقلین، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم، رہبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کلمہ توحید کا پرچار کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے حد الامکان کوشش کی، یہاں تک کہ جب شمع توحید کو جلا بخشنے کے لیے، اس کے شعلے کو تازگی بخشنے کے لیے خون کی ضرورت پڑی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس و مطہر خون بھی پیش کیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتوں اور اس کی برکتوں کا نزول ہو صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء پر، فقہاء پر، صلحاء پر، صلفاء پر، علماء پر، مجاہدین اور غازیان اسلام پر، کہ جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور جدوجہد کی بدولت آج اسلام ہم تک ویسا پہنچا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس قیمتی وقت میں ہمیں اپنی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرنے اور جو سنایا جائے، جو سنا جائے، اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ قبولیت فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً یہ خوش بختی کی بات ہے کہ بازار بھرے پڑے ہیں، سڑکیں ویران نہیں ہوئیں، اللہ کا بلاوا اگر سے لوگوں تک پہنچ گیا اور آپ یہاں موجود ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اولین میں شامل ہیں۔ دعا کریں اللہ قبول و منظور فرمائے اور آخرت میں نجات فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، ذی الحج کا مہینہ قریب ہے، ذی القعدہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو یہ ایک عام سی بات ہوتی ہے کہ جو ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک ذی الحج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، وہ خواہ عبادات میں ہو، خواہ وہ عقائد میں ہو، ایمانیات میں ہو، اسلام میں ہو، جیسے بھی ہو۔ کاروباری بھی دیکھ لیں، وہ بھی قربانی کی صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے جوڑنے شروع کر دیتے ہیں کہ چلو ذی الحج میں جانور خریدیں گے، اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے۔ تو اسی مناسبت سے آپ نے یقیناً ممبر سے علماء کو بھی دیکھا ہوگا، وہ بھی خطبات کا چناؤ وقت کی اور موقع کی مناسبت سے کرتے ہیں۔ تو میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں توحید کا ایک سبق سکھلایا ہے ہمیں، چونکہ قربانی سنت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، تو ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے یا نہیں۔ اگر تو ہے تو یقیناً آپ خوش قسمت ہیں، اگر نہیں ہے تو جان لیجئے آپ عقیدہ درست کر لیجئے، وگرنہ آپ کا خرچ کیا گیا، قربان کیا گیا سب کچھ ضائع چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، مالک تو کہتا ہے ان اللہ لا یستحی، ہم نہیں شرماتے کچھ بھی کہتے ہوئے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، تمہارے پسند کی بات ہے نہیں پسند کی بات، آپ لوگ جیسا بھی سوچتے ہو، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے، ہمیں چاہیے ینالہ التقوی، تمہارا تقوی وہ لے آئے ہو، قبولیت ہو گئی ہے، سرفرازی مل گئی ہے، خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو چکے۔
تو آئیے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی ہے، مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عقیدہ توحید کا یوں کہیے ایک شاخ، یوں کہیے ایک راستہ، یا ایک کہہ لیجیے کہ سمت ایسی ہے جس میں ہم لوگ عموماً گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بعض لوگ جو کہ زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے جو دل ہے وہ نہیں مانتا، دماغ میں یہ بات نہیں کرتی، اور وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو عالم الغیب بھی جانتے ہیں، اوروں کو قادر بھی سمجھتے ہیں، اوروں کو غریب نواز بھی سمجھتے ہیں، اوروں سے ان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے اپنے اسلوب سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور دل کے اوپر جمی ہوئی شرک کی تہ کو کھروچ کر اتار دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے، اگر تو ہم سمجھ جائیں تو یقیناً خوش بختی ہے، اگر سن لینے اور سنا دینے کے باوجود بھی بات ہمارے دلوں تک نہ پہنچے تو یہ بدقسمتی سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ قرآن حکیم کہتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا بیان کیا کہ ان 5 چیزوں کا علم ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ خواہ کوئی پیغمبر ہو، خواہ کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، کوئی بڑے سے بڑا کرنیوں والا ہی کیوں نہ ہو، ہمارے علاوہ کسی کو بھی ان 5 چیزوں کا علم ہو سکتا نہیں ہے۔ میں بیان کروں گا، آپ جان لیجئے، قریب قریب کی باتیں ہیں، اتنی مشکل باتیں نہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، فرمایا بے شک اللہ ہی کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس بات کا علم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں رکھتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کو زمین پر کب اتارا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ادھر ادھر اٹکل پچو لگا کر زندگی گزارنے والوں کو سبق سکھلایا جا رہا ہے۔ فرمایا ماؤں کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی بنتا ہے اس بات کا علم بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص بھی اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کل کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کوئی بھی شخص ایسی بات کی جانکاری نہیں رکھتا کہ اس کو موت کس علاقے میں کس مقام پر آئے گی، اور ساتھ میں کیا فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی ہے جو تمام علوم سے باخبر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خبریں رکھنے والا نہیں۔ اب قیامت، ہم زندگی گزارتے ہیں، ممالک کی پالیسیاں ہیں، کوئی بھی خاندان ہے، بزنس مین ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی ہے، وہ پالیسی بناتا ہے کہ میں کب تک قائم اور دائم رہوں گا، لیکن اللہ کے اس نظام کو کبھی نہ کبھی ٹوٹنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے مالک، اور انسانوں کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ جب قیامت کی بات کی جاتی تو کفار رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، باتیں تو بڑی کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ایک دن آئے گا ہم اور آپ اٹھائے جائیں گے، اے محمد بتلائیے، اے مسلمانوں بتاؤ پھر وہ وعدے کا دن کب آئے گا؟ مالک کائنات نے فرمایا پیغمبر آپ نے کوئی جواب نہیں دینا۔ آج تو خیر اپنی دانش میں ہم بہت کچھ کہہ لیتے ہیں کہ کیا کب تک دنیا قائم رہے گی، کیا ہوگا، کیسے تباہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے اس پر توجہ دیجیے۔
فرمایا قل انما علمها عند اللہ، پیغمبر آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا، بلکہ کہہ دیجئے اس سب کے سب معاملے کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہ بیان ہوئی ہے بات، 9ویں سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے پیغمبر یسألونک عن الساعة ایان مرساها، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ جو آنے والی قیامت ہے یہ کب آئے گی، تو آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا۔ قل انما علمها عند ربی، آپ ان کی رہنمائی کیجئے کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ قیامت کے متعلق کوئی نہیں جانتا کب آئے گی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اس قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، اس دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور اللہ اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یہ جو سوال جواب ہے، اللہ کہتے ہیں پیغمبر آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں، یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے سوال ایسے کیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ اس بات کا علم رکھتے ہوں، حالانکہ آپ کو تو اس بات کا علم نہیں۔ ہمارے عزیزوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے کچھ ایسے دوستوں نے کہ جن کے عقیدوں میں خرابی ہے، انہوں نے سمجھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ غیب میں کیا ہونے والا۔ آپ تاریخ پڑھیں اسلام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ نبوی دور کے اندر کئی ایسے معاملات ہوئے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی۔ حقیقت ہے انسان تھے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، درد پہنچایا گیا۔ آپ کو کبھی سیدہ عائشہ پر تہمت لگا کر ذکر پہنچانے کی کوشش کی گئی، کبھی 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکے کے ساتھ بلا کر شہید کر دیا گیا، کبھی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے اندر شکست کے آثار دکھانے کی کوشش کی گئی۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس معاملے کی خرابی کا پہلے بتایا تھا؟ نہیں، یہ ہمارا اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنی طرف سے گڑھی گئی بات ہے۔ عزیزوں، آج اس بات کو قرآن سے ثابت کیا جا رہا ہے، اور آپ قرآن کی طرف آئیں۔ جب کسی کے عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو، اس کو ادھر ادھر کی، کسی عالم کی، کسی فقیر کی، کسی بڑے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کلام کی طرف رجوع کروائیں، انشاءاللہ یہ بیماری کا حل خود بخود ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو فرمایا، یوم یجمع الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، قیامت کے دن جب ہم سارے رسولوں کو پکڑ لیں گے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا پیغمبروں تم دعوت دینے کے لیے میدان عمل میں موجود تھے، لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملے کیے، حالانکہ جن پہ گزری ہو وہ جانتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں سارے نبیوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، سیدنا ابراہیم بھی ہوں گے، سیدنا نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، سارے انبیاء سے پوچھا جائے گا تو سارے انبیاء کہیں گے اللہ ہمیں تو نہیں خبر، تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی زیادہ خبریں رکھنے والا ہے۔ تو عزیزو، آج ہم قرآن پڑھیں تو قرآن بیان کرتا ہے کہ انبیاء بھی غیب کی خبریں نہیں رکھتے، تو کوئی فقیر، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی عام آدمی، کوئی ایسا دنیا دار کہ جس کے پاس اپنی صفائی کے لیے اختیار نہ ہو، وہ کیسے خبریں رکھنے لگ گیا؟ پھر اگلی بات وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آسمان سے برسنے والی بارش، آسمان پہ گرجنے والا بادل، اس کے متعلق بھی علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ یہ کب زمین پر اترے گی، کب کہاں پر برسے گی، کب کسی وقت برسے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سائنس نے ترقی کر لی ہے، ہمارے نوجوانوں کو میں نے دیکھا اکثر کو وہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس
جدا جدا ہے، حالانکہ سائنس ناقص العقل کی تعمیر ہے، یعنی ابھی وہ راستے میں ہے۔ قرآن گھر تک پہنچا کے آیا ہے، منزل مقصود تک لے کے گیا ہے بازو پکڑ کے۔ سائنس کو بھی آبزرو کر، کیونکہ اس کا اصول ہے مشاہدہ اور استدلال، وہ تو کہتے ہیں ہم دیکھیں گے تو بات کریں گے، جب تک دیکھیں گے نہیں، جب تک دلیل پاس موجود ہوگی نہیں، سائنس دعویٰ نہیں کرے گی۔ مذہب نے پہلے بات بیان کر دی ہے، آہستہ آہستہ سائنس اس طرف جا رہی ہے۔ اب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سائنس ترقی کر چکی ہے، پہلے بتا دیا جاتا بارش کب ہوگی۔ آپ جانتے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے، شاید اسلام پورہ ہے غالباً، یا آؤٹ فار روڈ ہے، اگر یہاں بارش ہو رہی ہو یا آپ کے قریب باٹی گیٹ بارش نہیں ہو رہی ہوتی، حالانکہ سائنسدانوں نے اور محکمہ موسمیات نے تو پورے لاہور کی پیشین گوئی کی ہوتی ہے، اور یہ سارے کے سارے فرق پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ اٹکل پچو لگاتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں کہ یوں ہوا چلے گی، یوں بادل اکٹھے ہوں گے، ایسا ماحول بنے گا تو بارش ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں بنے گی، یہ ایک اندازہ لگایا گیا۔ لیکن حقیقت دیکھیے، کبھی کبھار بارش ہو جاتی ہے، کبھی کبھار بارش نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بچہ ہوتا نہیں ہے، باپ بھی پریشان ہے، بیٹا بھی پریشان ہے، نہ جانے بیوی کے اندر کیا مسئلہ ہے یا میرے اندر کوئی مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ چلو جی فقیر صاحب سے دعا کروانے کے لیے نیک سمجھتے ہیں، دعا کروانے کے لیے چلے گئے، اور اس فقیر صاحب نے ستم ظریف یہ کی، دعا نہیں کی، بلکہ کہہ دیا جا بچہ دیکھنا اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کرے گا، اور اس کا بھی ایمان آ گیا، لو جی یہ کرنے والا ہے، اس کی زبان سے جو نکلا ہے یہی ہو کے رہے گا۔ مالک کائنات نے فرمایا یہ سب جھوٹے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ کے اندر کیا ہے۔ سائنس بھی اگر مائکروسکوپی کے ذریعے یا جو بھی وہ ٹیسٹ کرے، سکینرز کے ذریعے اندازہ لگا بھی لے، مگر یہ بتانے پر قادر نہیں ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اگر اس تک پہنچ جائیں تو وہ یہ نہیں جان پاتے کہ آخر یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اگر ان سارے کے سارے علوم کی بات کرے تو اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والی کیا چیز ہے، بیٹا یا بیٹی ہے۔ بیٹا ہے تو کتنی عمر جیے گا یہ ہم نے اپنی کتاب میں محفوظ کر دیا، بیٹی ہے تو کہاں تک زندگی گزارے گی، کس خاندان میں جائے گی، یہ ہم جانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، رات کو سونے والا تاجر نہیں جانتا کہ صبح آنکھ کھول بھی پائے گا کہ نہیں کھول پائے گا، حالانکہ پلان اس کے پاس پڑے ہیں۔ رات کو دکان بند کی ہے تو کیا کہا ہے، میں کل یہ کام کروں گا، اپنے آخری کسٹمر کو کہا ہے کل آ جانا، صبح کے وقت جلدی مال لے جانا، اور ملازمین کو کہا ہے کل ہم فلاں کام کریں گے، فلاں طریقے سے فلاں میٹنگ پہ جائیں گے، لیکن مالک کائنات نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل آنے والی میں کل کون کیا کرے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس بات کا علم نہیں رکھتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ہم دست شناسوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ایسے ایسے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جن کا اپنا تو بیڑا غرق وہی ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی ہاتھوں سے پکڑ کے لے کے جہنم میں دھکیل دیتے ہیں، یعنی اپنا تو کچھ رہا نہیں، آپ کے پلے بھی کچھ نہیں رہنے۔ فیکٹریوں میں اور یہ دکانداریوں میں الجھے ہوئے لوگ، آج ہمارے دیکھیے معاشرے کے اندر سب سے بڑی بیماری، میں اکثر اوقات یہ بات کرتا ہوں تو شاید لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیے ایک تو بات مخالفت کی جا رہی ہے، پھر بات کر دی جاتی ہے فرقہ واریت کی۔ اللہ کی قسم آپ توحید کے نمبردار بن جائیے،
آپ توحید کو سمجھنے والے بن جائیے، فرقہ واریت اور فرقہ پرستی خود بخود آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح جس بیماری نے چاٹا ہے وہ فرقہ واریت ہے، کہ جس نے ہمارے اندر کمپٹیشن قائم کر دیا۔ ہم اپنے مولوی کے علاوہ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، ہم اپنی مسجد کے علاوہ کہیں اور جگہ پہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ ہماری شخصیات سے محبت بن گئی، ہماری جو توجیحات ہیں وہ ہم نے خود کر لی کہ یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، لیکن توحید کی بنیاد پہ کوئی آپس میں اکٹھا نہیں ہونا چاہتے۔ توحید کی بنیاد پہ توحید کو سمجھنے والے کم ہیں، اگر مل بھی جائیں تو آپس میں اللہ اکبر نہ جانے کن کن اختلافات کا شکار ہیں۔ بھائیو، اگر ان اختلافات کو حل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم عقیدے کی چھوٹی چھوٹی کڑی کو ٹھیک کر لو۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، عقیدہ درست ہو جائے گا، دل کے اندر اللہ بس جائے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ٹھہر جائے گا، پھر دل سے دماغ سے جو گندگی ہے وہ خود بخود نکل جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دل میں اللہ بھی ہو شیطان بھی ہو۔ جہاں رب ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا۔ شیطان بہانے ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے اندر داخل ہونے کی، وہ اس کیا کہتے ہیں کہ کوشش میں مصروف رہتا ہے، وہ حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طریقے سے بہکا دیا جائے، پٹری سے اتار دیا جائے۔ البتہ ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے جو اپنی خبر نہیں رکھتے۔ قرآن نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں کہ جن کے پاس تم جاتے ہو، جن کے پاس جن کو تم پکارتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، یقین جانو یہ خود اپنی خبر نہیں رکھتے، یہ نہیں جانتے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مرے ہوئے یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا۔ جن کی درگاہوں پہ جا کے، جن کے مزاروں پہ جا کے منتیں، نظریں اور نہ جانے کیا کیا کبھی فیل کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو تو اتنی خبر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا، یہ تمہارے کیسے کارگزار بن گئے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی نفس یہ بات نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کرے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ ہے جو جانتا ہو وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہ ہی کوئی ایسا فرد دنیا کے اندر آیا کہ جو جانتا ہو اسے موت کہاں آئے گی۔ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں یہ سیڑھیاں بھی نیچے اتر سکوں۔ آپ میں سے کوئی دعوے دار ہے تو میں سمجھوں گا بڑا ہی شاندار آدمی ہوگا۔ آج لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر طے کرتے ہیں، کمائی کرنے والے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، طرح طرح کے پلان بنائے جاتے ہیں، زندگی خوبصورت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دکاندار بے ایمانی اسی نہج پہ کر رہا ہے کہ زیادہ پیسے کماؤں گا، عالی شان محل تعمیر کروں گا، خوبصورت زندگی گزاروں گا۔ آدمی زبان سے جھوٹ اس لیے بول رہا ہے کہ فائدہ حاصل کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی بندہ بھی یہ بات کا علم نہیں رکھتا کہ اس کو موت کب اور کہاں آئے گی۔ جب بندے کے پاس اس بات کا علم ہی نہیں ہے تو پھر بندے کے اندر اتنا تکبر کہاں سے آ گیا، بندے کے اندر اتنی بڑائی، اتنی اونچائی کہاں سے آ گئی؟ وہ اپنے آپ کو کب سے بڑا ماننے لگا، کب سے وہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا کے اللہ کا باغی بن گیا۔ جب یہ سارے کے سارے علوم اللہ کے پاس ہیں تو پھر چاہیے تو یہ کہ ناکارہ عقل والا ناقص العقل انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ بھائیو، نہیں جانتے کہ شام بھی کر پائیں گے تو عصر کی نماز کیوں چھوڑیں، نہیں جانتے کہ رات کو آنکھ کھول کر صبح کے وقت، رات کو سونے والا صبح کے وقت اٹھ کے کاروبار کی طرف جا بھی پائے گا تو کیوں عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جائے، نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے دن بھر میں، پھر فجر کے بغیر وہ دن کا آغاز کیسے کر سکتا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہمارے ہاں یہ ساری بیماریاں موجود ہیں،
ہماری فجر چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں، اب تو ٹائم گزر گیا، میں جا رہا ہوں۔ ہماری عشاء چھوٹ جائے، اتنی دیر ہو گئی ہے، بہت نیند آئی، تھک گئے، سو جاتے ہیں۔ ہماری عصر چھوٹ جائے، کاروبار پیک پہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ابھی کمانا ہے، یہ 2 گھنٹے ہیں، ابھی مل گیا، بعد میں گاہک بھی نہیں نظر آنا، میں بھی چلا جاؤں گا، کیا فائدہ۔ لیکن وہی وقت ہے اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا، یاد رکھیے گا۔ اور یہ دل سے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں اور دل سے یہ بات نکال دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے ان تمام معاملات کی خبر رکھنے والا۔ اور یہ جو سوچ ہے، یہ جو اپروچ ہے، یہ جو ہماری ایک اسٹریٹجی ہے، یہ جو ہمارا ایک پلان بن چکا ہے کہ دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی ساری زندگی پڑی ہے، عبادات ہو ہی جائیں گی۔ خاص طور پر میرے نوجوان دوستوں کو یہ عرض ہے، میرے 40 سال کے محترم شخص سے گزارش ہے کہ ہمیں 60 سال نہیں ملنے والے۔ وہ جو آج 60 سال کے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، نہ جانے ہم 50 تک بھی پہنچے، نہ جانے ہم 30 تک بھی پہنچے، نہ جانے ہم 25 کا ہنسا بھی عبور کر پائیں۔ تو لہذا آج وقت ہے، ابھی سے دل کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، ابھی سے اپنے آپ کو اللہ کا کیا کہتے ہیں کہ بندہ بنا لیجئے، ابھی سے اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے، اور وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں نے خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی، خطبے کے اندر، کہ لوگوں میں تمہارے تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اپنے آپ کو فرقہ پرستی کی دلدل سے بھی باہر نکالے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے مصداق اپنی زندگیوں کو گزاریے، انشاءاللہ تعالی آپ باہر بھی دیکھیں گے، معاشرے کے اندر تبدیلیاں بھی دیکھیں گے، بھائی چارے کی وہ فضا جو مدینہ طیبہ کے اندر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اور مت پڑیے ان دھوکہ بازوں کے دھوکوں میں جو اپنی سیاستوں کو چمکانے کے لیے پارٹیوں میں تمہیں مجھے تقسیم کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں نا، معذرت کے ساتھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی بات صرف سیاسی ممبر سے کی جائے گی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممبر ہمیں عطا کیا ہے، یہ سیاست سب سے پہلے کرتا ہے، یہ سب سے پہلے معاشرت کو ٹھیک کرتا ہے۔ اور جس نے تمہیں پارٹیوں میں بدل دیا وہ تمہارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جس نے تمہارے لیے قبلے مختلف متعین کر دیے وہ تمہارا خیر خواہ کب سے ہونے لگا؟ اس لیے اپنے نفس کو، اپنے دل کو شخصیات کی محبت سے پاک کیجئے، ایک اللہ کی محبت سے لبریز کیجئے، پھر بات کیجئے گا صفائی کی، پھر بات کیجئے گا امن کی، پھر بات کیجئے گا اعتدال کی، پھر بات کیجئے گا عدل اور انصاف اور مساوات کی۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حال پر بھی رحم فرمائے گا، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ اللہ کو پکارتا ہے مالک کائنات آگے بیٹھا ہوتا ہے اس کی سننے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔